دیتے رہتے ہیں. شاید میری نیچر میں تسکین اس حد تک نہیں تھی. سو وہ جیسے آپ کو پتہ نہیں کیسے پتہ چلا اس چیز کا, وہ ابھی بھی جس کو آپ نے کہا کریزینس وہ ہے. سو جب موقع ملتا ہے یہ حرکات ہم کر لیتے ہیں, جس کا آپ نے ذکر کیا ٹریلنگ کا. تو آپ یہاں سے محل ترخم بارڈر تک ٹریل اور وہ سب اور کافی کی ہے جی, موٹر بائکنگ, ٹریل بائکنگ ناردرن ایریاز میں بہت سی جگہوں پہ گئے ہیں. چائنیز بارڈر سے لے کے کیمپنگ کی ہم نے. ابھی تک کس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں اس پر؟ عمر کا کچھ فیل نہیں ہوتا؟ آپ عموماً لوگ کہتے ہیں اس بات پہ یا عمر کے اس حصے میں آ کر نہیں اب تو بس چھوڑ دیا یا کر دیا. کیا جو ٹریننگ ہے از دس جو کہ موٹیویٹ کیے رکھتی ہے یا میرے خیال میں کچھ اور ٹریننگ کا تو ہے, لیکن ودن بھی آپ کے ہوتا ہے صحیح کہ آپ سائیکولوجیکلی عمر کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے ہیں. اور انسانی میرا خیال ایک ذہن ایسا ہے کہ اس کو کسی سٹیج تک آپ اگر قدرت آپ کا ساتھ دے, آپ اس کو کسی بھی سٹیج کتنی ایکسٹینٹ تک آپ اس کو لے جا سکتے ہیں. مثلا یہ ہم میرے سے تقریباً کوئی 20 سال بڑے ایک بزرگ ہیں, عبدالسلام صاحب نام ہے, لاہور میں ہوتے ہیں, 72 سال عمر ہے ان کی, اور ہمیں مصیبت ہوتی ہے ان کو کسی طرح سے پیچھے چھوڑنا. اچھا ابھی وہ پلان کیے بیٹھے ہوئے ہیں جی کہ اس بار پھر گرمیوں کے موسم میں نکلتے ہیں. یہ سب سفید پوش ہیں چند ایک لوگ, کوئی خاص وسائل نہیں ہیں ان لوگوں کے, لیکن ایڈونچر ان لوگوں میں بہت ہے. تو ان کی عمر ہے 72 سال. لاسٹ ایئر 72 سال کے تھے, ابھی 73 کے ہو گئے ماشاءاللہ. لیکن ہر بار ساتھ جانا چاہتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کسی طرح سے ہم ان کو اوائڈ کر لیں. وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ ہم لے جانا نہیں چاہتے, عمر اتنی ہے کہ بعض ہائر آلٹیچیوڈز کے اوپر مسائل ہو جاتے ہیں. سو آپ نے ذکر کیا عمر کا, تو میں نے یہ مثال دی آپ کو کہ وہ جو ہمارا ایک چھوٹا سا موٹر سائیکل سواروں کا کنبہ ہے, اس کے جو سب سے سینئر ہیں وہ ماشاءاللہ 73 سال کے ہیں. یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ انسان اپنی یہ جو سائیکولوجیکل آپ کہہ رہے ہیں فائٹ بیک کرنا, ہمارے معاشرے میں بہت لیک کرتی ہے یہ بات. ہم لوگ تو ہمارے معاشرے میں ایڈونچرزم نہیں ہے. میرے خیال میں مواقع ہمیں کم ملتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری ضروریات زندگی دیکھیے, ہماری زندگی میں کتنے اور تردد ہیں. صبح سے شام تک ایک ہم جس کو کہتے ہیں گرائنڈ میں پھنسے ہوتے ہیں. کوئی کرنا بھی چاہے تو بہت سے عوامل اس کے راستے میں حائل ہوتے ہیں. وہ جو 2 پیسے جوڑتا ہے وہ خاندان کی طرف سوچتا ہے. سو بہت سے لوگ ہوں گے جو ضرور سیر و تفریح کے شوقین ہوں گے, ایڈونچر کے شوقین ہوں گے, لیکن شاید وسائل راستے میں حائل ہو جاتے ہیں. آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی پرابلم زندگی میں فیس کیا کہ کچھ کرنا چاہا اور کر نہ پائے, حاصل کرنا چاہا حاصل نہ کر پائے؟ اس طرح تو خواہشات بہت سی میرے خیال میں ہوتی ہیں, لیکن اگر ان کے پیچھے بندہ بھاگتا رہے تو کوئی انسان سیٹسفائی نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس کے اوپر انسان کم ہی سوچے تو بہتر ہے. لیکن آپ کے جو ایک پروفیشنل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, اگر آپ ان تک پہنچ پائیں, یعنی اپنی تسلی کے لیے, کسی عہدے کی تلاش میں نہیں, تو آپ میں ایک تسلی رہتی ہے. اور دوسرا وہ بات ہم نے کی کہ ہماری فاؤنڈیشن تو ہمارے مذہب میں ہے, تو اگر آپ تردد کریں, دعا کریں, آپ کی قسمت میں ہو آپ کو مل جائے, لیکن اگر نہ ہو تو پھر آپ یہی کہتے ہیں نا رب تیری مرضی. سو یہ ہمارے لیے ایک تسلی اور تشفی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. سو خواہشات تو بہت ہوتی ہیں, کس کس کے پیچھے بندہ بھاگے. وہ جو ہے وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, وہ کیسے مینیج کرتے ہیں, اور کیا ایسی ایکٹیویٹیز زندگی میں رہی جو کمپنسیٹ کرتی رہیں, اور یہ ہارڈ کور جو آپ کی ریالٹیز اینڈ فیکٹس رہے اور اس کے ساتھ جو چیلنجز اور وہ رہے ان کو تھوڑا مائلڈ کرتی رہیں اور زندگی کو لیویبل بھی رکھا؟ یہ ایک اس پروفیشن میں ایک ڈائیکاٹمی آپ کہہ لیں آپ کو نظر آتی ہے, اگر آپ اس کے اندر نہ ہو باہر سے, کہ ہم مرنے مارنے کے گر سیکھتے ہیں دفاع وطن کی خاطر. ہم ہر قسم کے رسک
لینے کو تیار کیے جاتے ہیں. سب کچھ داؤ پہ لگا دینا. ایک قسم کے ہم جواری ہوتے ہیں کہ ہم زندگیاں بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں, اپنی بھی اور اپنے ماتحتوں کی بھی. بہت بڑے یہ آپ کے یہ ڈیسیژنز ہوتے ہیں. اور دوسری طرف آپ کو جو نجی زندگی ہے, عمومی زندگی ہے, اس میں مختلف انداز سے رہنا پڑتا ہے. یہ آپ کو ڈائیکاٹمی نظر آتی ہے. لیکن پھر وہ کہتے ہیں نا کہ یو آر جینٹل مین فرسٹ. سو فوج کے مختلف جو مراحل ہیں اس میں ہمیشہ یہ ایٹیچیوڈز آپ کو سکھائے جاتے ہیں کہ بھائی پروفیشن از ون ایسپیکٹ کہ آپ اس کو دفتر چھوڑائیے, بٹ مشکل ہوتا ہے. اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہیں کہ گھر والے بھی تانا دیتے ہیں کہ گھر میں بھی فوجی بنے ہوئے ہو, احکامات اسی طرح دیتے ہو, یہ سب کچھ سننا پڑتا ہے. مشکل ہے یہ بیلنس کرنا, لیکن کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیے فوجیوں نے ہی بہت سے فلاسفرز کے علاوہ آپ کو بہت اچھا لٹریچر بھی دیا, مینجمنٹ کے پرنسپلز بھی دیے. اس زمانے میں تو انڈسٹری نہیں تھی ہوتی جب سے فوجی پیشہ ہے. سینکڑوں سال پرانا ہے, یہ تو ہزاروں سال پرانا ہے. سو وہ جو مینجمنٹ کے پرنسپلز ہیں وہ انہی لوگوں نے دیے. بڑے بڑے جید قسم کے لیڈرشپ آپ کو دنیا میں ان کی نظر آتی ہے. لیکن جو آپ نے بات کی کہ ہلکا یارہ, تو یہ آپ کی جو ڈسٹریکشنز ہیں مختلف قسم کی, وہ آپ کو تھوڑا بیلنس کرنے میں آپ کو مدد دیتی ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو موٹر سائیکل گروپ ہے ہمارا, اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا گروپ ہے. ایک بینک آفیسر ہے, فواد نام ہے. ایک ندیم ہے جو کہ واپڈا کا جونیئر کوچ ٹیم کا فٹ بال کا کوچ ہے. اسد ہے میرا خالہ کا بیٹا ہے. یہ سلام صاحب ہیں جو کہ بزرگ ہیں, اکیلے رہتے ہیں, بس یہی شوق ہے. سارا سال اس لیے پلاننگ کرتے ہیں. ہر اتوار کو بیٹھے ہوتے ہیں یہ لاہور میں, اگلے سال کا سوچ رہے ہوتے ہیں. ان کی ٹوٹل کمٹمنٹ یہ ہے. کبھی ون ویلنگ اور اس طرح کی چیزیں بھی آپ نے ون ویلنگ وہ جو کرتے ہیں نہیں, یہ تو مطلب کوئی امیچورش قسم کی حرکات ہے نا. ہم ذرا ہارڈ کور قسم کی بائکنگ, مثال کے طور پہ اس بار پلان کر رہے ہیں کہ بابو سر سے نیچے جائیں چلاس اور آگے جائیں. یہ ہارڈ کور قسم کی بائکنگ ہے. وہ جو ون ویلنگ ٹائپ ہیں وہ نوخیز قسم کے لڑکے جو ہیں سڑکوں پہ کرتے ہیں. یہ میچور قسم کے سائیکلسٹس ہیں. سو ٹینک فورڈنگ, فرسٹ ایور جنرل ٹو ڈو ٹینک فورڈنگ, یہ ڈر نہیں لگا آپ کو؟ ٹینک, ایک تو ٹینک ویسے ہی اس کا مجھے تو فیل ہی بہت اس میں لگتا ہے کہ ہوا کم اور آپ اتنی بند جگہ پہ, پھر اتنا پانی کے نیچے, اور پھر اس پہ مزے کی بات ہے آپ نے اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے لیا تھا. ان کو